بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی دو سب سے بڑی خبریں، میری نظر میں یہ سب سے بڑی خبریں ہیں جو حافظ سعد رضوی صاحب اور عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آج دونوں لیڈران نے دو فیصلے کیے، ایک سعد رضوی صاحب نے فیصلہ کیا، ایک عمران خان نے فیصلہ کیا، اور دونوں کے فیصلے پاکستانی قوم کے سامنے آئے۔ واضح دلیل ہے کہ کون اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کر رہا ہے اور کون ملکی مفاد کے لیے، پاکستانی عوام کی مفاد کے لیے سیاست کر رہا ہے۔ واضح آج کر دیا عمران خان اور سعد رضوی نے۔ اس کے بعد ناظرین، سعد رضوی صاحب کیا جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے؟ اتنا زیادہ اعتماد اپنے کارکنوں کے اوپر، میں تو حیران ہو گیا۔ سعد رضوی صاحب نے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آر یا پار، یعنی کہ سعد رضوی صاحب نے جوا کھیل دیا۔ آگے کیا ہوتا ہے سعد رضوی صاحب کے ساتھ یا تحریک لبیک کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا، لیکن آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے عمران خان کے اوپر، کیونکہ آج عمران خان ہار گئے اور سعد رضوی صاحب ڈٹ گئے۔ آج عمران خان نے پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھ کے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ ایک سال سے جو ہو سے ڈرا رہا تھا نا عمران خان کہ میرے پاس بہت بڑا ہو ہے، جیسے بچپن سے ماں بچوں کو ڈراتی ہے نا، بیٹا سو جاؤ ہو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح عمران خان ایک سال سے پی ڈی ایم کو ڈرا رہا تھا، لیکن پی ڈی ایم نہیں ڈر رہی تھی۔ آج عمران خان ان کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھ گئے۔ جو عمران خان نے یو ٹرن لیا اس کو تو چھوڑو کہ میں چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، لیکن سوال قومی یوتھ کے اوپر ہے کہ بھئی عمران خان کیا حاصل کریں گے۔ عمران خان کا تو واضح مطالبہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ حکومت نہیں کرا رہی، پی ڈی ایم نہیں مان رہی۔ اب پی ٹی آئی کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے میز کے اوپر بیٹھنے کا؟ کیا ڈیل ہو رہی ہے؟ کچھ لے کے کچھ دے کے معاملے کو رفع دفع کیا جائے گا، کمپرومائز کیا جائے گا؟ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب 90 دن کے بعد اجازت ہی نہیں آئے، آئین یعنی کہ اجازت بھی نہیں دیتا ہے، تو پھر عمران خان کیا کرے گا؟ وہ اپنی 3 شرائط رکھے گا کہ میرے جتنے کیس ہیں وہ بھی ختم کر دو اور ہمارے استعفے بھی واپس کرو، اور دوسرے نمبر پہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ تو یعنی کہ عمران خان اپنی ذاتیات کو لے کے، اس نے اپنے نظریات کے اوپر، اور اس نے جو ڈٹا ہوا تھا قوم یوتھ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو حقیقی آزادی دلاؤں گا، اس سے مکمل اس نے یو ٹرن لے لیا۔ اب قوم یوتھ کو میرے خیال ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اب دوسرے نمبر پہ ناظرین بات کرتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا کیا۔ ایک تو عمران خان نے ایک سال سے جس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، جھک گئے، یو ٹرن لے لیا، ڈر گئے، میز کے اوپر بیٹھ گئے۔ سعد رضوی صاحب ڈٹ گئے، اس نے دھمکی دے دی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے پٹرول کے حوالے سے۔ لیکن جو میں کہتا ہوں کہ کیا سعد رضوی صاحب جیتی ہوئی بازی ہار گئے ہیں؟ جس طرح حکومت نے 4 روپے 50 پیسے پٹرول کم کرنے کا اعلان کیا ہے، اگر سعد رضوی صاحب کی جگہ عمران خان ہوتا تو اس ٹائم زمان پارک میں ڈانس ہو رہا ہوتا، لڑکیاں ناچ رہی ہوتی، جشن ہو رہا ہوتا، جشن کا سما ہوتا، جشن کا بندوبست کرو۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے تو ایسا نہیں کیا۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا۔ حافظ سعد رضوی صاحب جب حکومت کو دھمکی دے رہے تھے، الٹیمیٹم دے رہے تھے، تو اس ٹائم تو حافظ سعد رضوی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ بھئی پٹرول کتنا کم کرو، نہیں کہا تھا۔ آج سعد رضوی صاحب دوبارہ ڈٹ گئے، بتا دیا حکومت کو کہ بھئی ہم کو 4 روپے 50 پیسے پٹرول نہیں چاہیے، ہم کو 14 فروری کی جو پرائس ہے، جو پہلی بار سعد رضوی صاحب نے پٹرول کے اوپر بات کی تھی، تو اس ٹائم جو 249 روپے پٹرول تھا اس قیمت پہ واپس لے کے آؤ۔ اب ناظرین اگر دیکھا جائے، حقیقت میں دیکھا جائے تو سعد رضوی صاحب جیت چکے تھے، تحریک لبیک جیت چکی تھی کہ جو ہی انہوں نے ایک دن حکومت کو دھمکی دی، دوسرے دن ان کے مطالبات مانے گئے۔ لیکن عمران خان ایک سال سے اپنا مطالبہ دے رہا ہے، دھمکیاں بھی دے رہا ہے، آزادی مارچ بھی لے کے آیا، ڈانس بھی کرایا، رمضان میں بھی ناچ گانا کرایا، اسلامی ٹچ بھی دیا، سری لنکا کی دھمکی بھی دی، سب کچھ دیا، پاؤں بھی پکڑا، لیکن حکومت کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ اور سعد رضوی صاحب نے ایک اعلان کیا اور حکومت 5 روپے پٹرول کم کرنے پہ آ گئی، لیکن سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں 5 روپے نہیں چاہیے، ہمیں 14 فروری کا جو
قیمت ہے وہ چاہیے۔ اب اس سے ناظرین واضح ہو گیا کہ آج کے دو فیصلے ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ملک کی مفاد کے لیے کون کھڑا ہے، غریب عوام کی مفاد کے لیے کون سیاست کر رہا ہے، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کون کر رہا ہے۔ اب عمران خان کو آئین بھی بھول گیا، اور جو ملک میں یعنی کہ اس پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے جو ملک دلدل میں جا رہا تھا، جو بے روزگاری بڑھ رہی تھی، جو قرضے بڑھ رہے تھے، جو مہنگائی بڑھ رہی تھی، اس کے اوپر بھی عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کرا دو، چاہے 2 مہینے بعد بھی کرا دو، مجھے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دو، غریب عوام جو مرتی ہے مرنے دو، مشکل نہیں آپ 1 مہینہ لیٹ کر کے 2 مہینہ لیٹ کر کے اکٹھے الیکشن کرا دو، لیکن شرط کیا ہے کہ میرے کیس ختم کرا دو، ذاتیات میرے اوپر جو پرچے ہیں وہ ختم کرا دو، ہم نے جو استعفے دیے ہوئے ہیں وہ ہم تھوکا ہوا چاٹتے ہیں، ہم کو واپس اسمبلی میں بلایا جائے، اپوزیشن لیڈر ہم کو اپنا دیا جائے، ٹوٹل ذاتیات کی ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف سعد رضوی صاحب اگر وہ اپنی ذاتیات کے لیے کر رہے ہوتے، اپنی انا کے لیے کر رہے ہوتے، وہ ہار جیت کے لیے کر رہے ہوتے، وہ جشن کے لیے کر رہے ہوتے، وہ عمران خان کی طرح جو قومی یوتھ کو پاگل بناتا ہے اس طرح اگر وہ لبیک والوں کو پاگل بنا رہا ہوتا، لبیک والوں کو استعمال کر رہا ہوتا، تو وہ کہتا ویری گڈ، مبارک ہو، آج پہنچو رحمت العالمین مسجد میں، ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارا مطالبہ مانا گیا، تھوڑا ہی مانا گیا لیکن مانا تو گیا۔ لیکن سعد رضوی صاحب نے کہا نہیں، مجھے 249 والی پرائس چاہیے، یعنی ڈٹ گیا، فیصلہ اس نے دے دیا۔ اب کیا ہے کہ اب 30 روپے بھی کم ہوتے ہیں تو لبیک کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ناظرین واضح ہوتا ہے کہ سعد رضوی صاحب جو سیاست کر رہے ہیں، ایک تو اس کو اپنے کارکنوں کے اوپر بھروسہ اتنا ہے، اتنا اعتماد ہے، یقین مانے کہ بھئی میں تو حیران ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کل جب سعد رضوی صاحب جلسے میں اعلان کر رہا تھا، عوام کا جو ریئیکشن دیکھا سعد رضوی صاحب نے کہ عوام کس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے جب میں اعلان کیا ہے کہ میں 11 تاریخ کو آ رہا ہوں، تو وہ یقیناً جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے کارکنوں کو دیکھ کے اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، وہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ فیصلے کرنے میں آسانی اس کو ہوتی ہے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے بہت زیادہ اعتماد کر لیا، اور انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے فائنل کال بھی دے دیا، اور سب لوگ تحریک لبیک کو جانتے بھی ہیں۔ تو ہماری رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، جس کے اوپر ڈٹے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اور اس حکومت کو سوچنا چاہیے، اور یہ اس کے سامنے ناچ گانا کرنے والے کو نہیں ہے، جیسے سعد رضوی صاحب نے کہا ہے، یہ ناچنے والی نہیں ہے، جب یہ نکلیں گے تو پھر اپنے مطالبات منوا کر ہی واپس آئیں گے، جیسا کہ تحریک لبیک کی تاریخ بتا رہی ہے کہ جب بھی یہ روڈوں پہ نکلے ہیں، چاہے کتنا بھی خون بہائے، یہ اپنے مطالبات منوا کے ہی واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے کہ ذاتیات پہ کون کھڑا ہے اور ملک کی مفاد کے لیے کون کھڑا ہے۔ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب کا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ